مرزا احمد صاحب، آپ سینئر لائر ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامک ریاست ڈکلیئر کر کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد اسلام پہ رکھ کے ہم نے کوئی خاص فائدہ اٹھایا ہے؟ ہماری ہمسایہ ریاست انڈیا جو کہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک آئین بنایا، جو وہ اس فائدے سے محروم رہی ہے. اب فائدہ تو دیکھیں، ہم نے محنت سے، ہمت سے، جیسے کہ جب بانی پاکستان نے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ آپ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں لیکن سخت اور انتھک محنت کے ساتھ. تو محنت ہی وہ کرائیٹیریا ہے جو ہمیں معاشرے میں یا دنیا کی دوسری قوموں سے سبقت دلائے گا. ہمارا آئین پاکستان ہمیں محنت سے معاشرے میں عزت پیدا کرنے سے اور اپنی جو نان مسلم کمیونٹیز ہیں ان کی بھرپور پارٹیسپیشن سے، ان کے تحفظ سے سب یہ رائٹس دیتے ہیں. آپ نے انڈیا کی مثال دی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہی جو وزیر اعظم اس وقت انڈیا کے ہیں، ان کے جب وہ وزیر اعلیٰ گجرات تھے تو کتنا بڑا مسلم مسیکر وہاں کیا گیا، بلکہ ہندو مسلم فسادت کرائی گئی. اور اس میں بھی ابھی میں 2 دن پہلے ہی راہل گاندھی کی وہ پارلیمنٹ میں سپیچ سن رہا تھا. انہوں نے خود قرآن پاک کی آیت پڑھ کے انہیں کہا کہ آپ کو حق پہ کھڑے ہونے کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ خود انہوں نے پارلیمنٹ میں مودی کی موجودگی میں یہ سپیچ کی ہے. لیکن اسلام اور قرآن فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے، وہ ابدی قانون دیتا ہے جو انصاف پہ مبنی ہے. اگر کوئی معاشرہ ان انصاف کے اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ ترقی کرے گا، اور اگر وہ معاشرہ ان انصاف کے اصولوں کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ تنزلی کی طرف جائے گا. لیکن جتنی آئسولیشن مائنورٹیز کی اس وقت انڈیا میں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کبھی پچھلے دور میں نہیں دیکھی گئی. یعنی اسپیشلی کرسچن کمیونٹی تو وہاں سپریسڈ ہیں مائنورٹیز ایز کمپیئر ٹو انڈیا. دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان پاکستان اوور آل آف دی کمیونٹی، either مسلم کمیونٹی اور آف دی نان مسلم کمیونٹی از مچ ہائی. مرزا صاحب، کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ انڈیا جیسا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنایا جا سکتا ہے؟ کیا رد عمل ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیے کہ 5 اگست 2018 میں جو آرٹیکل اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر تھا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے، حالانکہ یو این میں سینکڑوں قراردادیں ہیں کہ بائی لیٹرلی اس ایشو کو سیٹل کیا جائے، اور ہم نے خود انڈیا اس ایشو کو 1948 میں یو این او میں لے کے گیا تو اس کا اسپیشل اسٹیٹس انڈر دیٹ آرٹیکل گورن ہوا. تو انہوں نے خود اس بات کو اب 5 اگست 2018 کو وائلیٹ کیا، اور وہ یو این او سے نکل کے، بائی لیٹرل ایشو سے بھی نکل کے، انہوں نے ریاستی جبر کی بنیاد کے اوپر اور ان کی سپریم کورٹ. مرزا صاحب، کشمیر کو ایک خاص سٹیٹس انڈین پارلیمنٹ نے دیا ہوا تھا، انڈین پارلیمنٹ نے وہ سٹیٹس واپس لے لیا. کویشچن یہ ہے کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن پیورلی ڈیموکریٹک سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی بنیاد ہی اسلام پہ رکھی گئی ہے. اگر انڈیا کے اندر ہندو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا، تو وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کو ہندوازم کی بنیاد پہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اور پاکستان کے اندر اگر زیادہ انسانی حقوق کے حوالے سے بہتر صورتحال ہے تو پاکستان کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک کیوں نہیں بنا لیتا؟ دیکھیں، پاکستان کے آئین میں اگر کوئی اپڈیشن ریکوائرڈ ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ دیر آر سرٹن ریڈنڈنٹ آرٹیکلز ان دا کانسٹیٹیوشن، یا ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از need of addition of certain articles in the constitution, that platform is with the parliament. ہاں، اگر وہ سارے جو پاکستان کے نمائندے ہیں، چوزن ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہیں، اگر وہ کلیکٹیولی بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی آئین کی شق کو بدلنا ہے یا اس کو مور اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، تو وہ اختیار وہ ان کے پاس. آپ پرسنلی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو پیورلی ڈیموکریٹک سیکولر بیس ہونا چاہیے؟ جناح صاحب نے 11 اگست کی اسپیچ میں بھی کہا تھا. دیکھیں، اس میں چونکہ پاکستان کو 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنایا گیا، اس وقت یہ نعرہ لگا اور لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ فگرز اب تو یہ روزمرہ کی اسپیچز میں آتے ہیں کہ صرف پنجاب کی تقسیم میں 10 لاکھ مسلمان، دنیا کی یہ سب سے بڑی مائیگریشن ہے ایور ریکارڈڈ ان دا ہسٹری. اب چونکہ 2 قومی نظریے کی بنیاد 23 مارچ 1940 میں رکھ دی گئی، اور اس وقت پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن یہ دیکھیں، ریاست ہم اب بھی اور پہلے بھی، اور قائد اعظم کی جس اسپیچ کا آپ حوالہ دیں، ریاست عدل کے اصولوں پہ چلے گی. اسلام کے اصول عدل کے اصول ہیں. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو لیجسلیشن ہے یا جو آئین سازی ہے وہ بیسیکلی
چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ریاست کے اداروں کو وضاحت سے کام کرنے کے لیے ایک ایسا سیٹ اپ یا سسٹم ہے. جیسے برطانیہ کی مثال آپ لے لیجئے، تو برطانیہ میں قوانین تو ہیں لیکن آئین نہیں ہے، ان کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور کنونشنز ہیں، روایات یا رواج ہیں جن کو وہ ایسے فالو کرتے ہیں. اس میں بھی ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈ میں ٹچ سٹون کے اوپر کسی بھی روایت کو، یعنی وہاں یہ مثال دی جاتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ آف UK گریٹ برٹن legislate that all the blue child will be killed, it can legislate, but it is inhuman, so it will not legislate. This is the theory, this is the explanation of the unwritten. اسی طرح اسلام کے جو اصول ہیں وہ اس طرح کی لیجسلیشن کے اوپر خود سے ہی پارلیمنٹ پہ قدغن لگا دیتے ہیں کہ اسلام عدل کے اصولوں کے خلاف کوئی پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر ہی نہیں سکتی. اس بات کو آپ اس تناظر میں سمجھیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اسلام کے حوالے سے اسی طرح سے سوچتے ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو پڑھ کے دیکھیں کہ کیا ان میں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن ہے، تو پھر تو کویسچن کر سکتے ہیں وہ.